السلام علیکم۔ اے وائی پروڈکشن کے تحت تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار سردار اسلم تھے، جس کی کہانی حزین قادری نے لکھی۔ فلم کے ہدایت کار مسعود پرویز تھے، عکاس ایم آر احمد اور رزاق مرزا تھے۔ پنجابی زبان کی یہ فلم اے ایم اسٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور 1970 کی یہ فلم جو 47 نمبر پر ریلیز ہوئی، اس کا نام تھا یار تے پیار۔ فلم کے اداکاروں میں اعجاز، فردوس، عالیہ، اقبال حسن، مظہر شاہ، منور ظریف، رنگیلا، سائقہ، شاہدہ، سلمیٰ ممتاز، فاضل بٹ، اسلم پرویز اور دلاور شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ فلم کا آغاز جمال اداکار اقبال حسن، اس کی ماں اداکارہ سلمیٰ ممتاز اور گاؤں کے چودھری مظہر اداکار مظہر شاہ کے درمیان 2 مربع زمین کے تنازع سے شروع ہوتا ہے، جو مظہر ان سے ہتھیانا چاہتا ہے، مگر دونوں ماں بیٹا اسے دینے پر راضی نہیں ہوتے۔ مظہر کے گنڈوں کی وجہ سے جمال اپنے دوست پیرو اداکار اعجاز، جو اس کا ہونے والا بہنوئی اور خالہ زاد بھی ہوتا ہے، اسے اپنی مدد کے لیے اپنے گاؤں بلاتا ہے اور دونوں مل کر کئی بار مظہر کے گنڈوں کو مار بھگاتے ہیں۔ پہلی بار خالہ کے گھر آنے والا پیرو جب اپنی منگیتر شادو اداکارہ فردوس کو دیکھتا ہے اور شادو بھی اس سے ملتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کی محبت پہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جمال اور پیرو کی بہادری کے آگے ہار مان کر مظہر اب چال چل کر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اپنی ایک رکھیل گلشن بائی اداکارہ سائقہ کے ذریعے ایک خوبصورت طوائف زرینہ اداکارہ عالیہ کو بلوا کر جمال کی دعوت کرتا ہے۔ جمال اور زرینہ ایک دوسرے کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ ایک دن مظہر جمال کی بہن شادو کو کھیتوں میں دیکھ لیتا ہے اور اس کی ہوس پرست طبیعت اسے شادو کو حاصل کرنے پر اکساتی ہے۔ مظہر اب جمال کو مفت کی شراب پلا کر اسے مکمل شرابی بنا دیتا ہے، جس پر زرینہ اور پیرو اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جمال کسی کی نہیں سنتا۔ پیرو کو جب جمال سے زرینہ کی بابت پتہ چلتا ہے تو وہ زرینہ کو ایک عام اور لالچی طوائف سمجھ کر اس سے ملتا ہے اور اسے خوب ذلیل کر کے وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن چودھری مظہر اس بات کا فائدہ اٹھا کر جمال کو پیرو کے خلاف بھڑکاتا ہے، لیکن تھوڑی سی مار کٹائی کے بعد جمال اور پیرو کے پھر ایک ہونے سے مظہر کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب مظہر ایک اور چال چل کر گلشن بھائی کے گنڈے کے ذریعے شادو کو اٹھوا لیتا ہے، مگر پیرو عین وقت پر پہنچ کر اسے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیتا ہے اور شادو کو بچا لیتا ہے۔ ایک دن جمال زرینہ سے مل کر واپس آتا ہے تو پیرو اور شادو کو کٹھے دیکھ لیتا ہے اور پیرو کو اپنی عزت کا دشمن سمجھ کر اسے خوب مارتا ہے۔ پیرو چپ چاپ اس کی مار سہ لیتا ہے۔ جمال شادو کو گھر لا کر ماں کے سامنے خوب زبان درازی کرتا ہے اور ماں کے کہنے کے باوجود نہیں مانتا کہ پیرو شادو کا منگیتر ہے۔ اب مظہر اس بات کا پھر فائدہ اٹھا کر گلشن بائی کو پھر جمال کو مارنے کا پیغام بھیجتا ہے، جو ایک مجبور اور مفلوق الحال انسان یوسف اداکار اسلم پرویز کو لالچ دے کر جمال کو مارنے بھیجتی ہے، لیکن زرینہ اس کا سارا منصوبہ سن لیتی ہے اور یہ جان کر جمال کو اطلاع کرنے نکلتی ہے، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے یوسف جمال کو گولی مار چکا ہوتا ہے۔ زرینہ زخمی جمال کو لے کر نکل جاتی ہے۔ اب جمال کی ماں اور شادو جمال کی گمشدگی کے بعد اسے ڈھونڈنے نکلتی ہیں کہ شہر میں انہیں گنڈے گھیر لیتے ہیں، مگر جمال پر حملہ کرنے والا یوسف، جو ضمیر کے ہاتھوں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ انہیں بچا کر واپس گاؤں لے آتا ہے۔ ادھر مظہر جمال کے مرنے کی خبر اس کی ماں کو بتا کر الزام پیرو پر لگا دیتا ہے۔ اب جمال کی ماں بھی پیرو کو جمال کا قاتل سمجھنے لگتی ہے، مگر یوسف اسے یقین دلاتا ہے کہ پیرو بے گناہ ہے۔ شادو سے یوسف کا ذکر سن کر پیرو یوسف سے ملتا ہے، جہاں اسے یوسف کے قاتل ہونے کا پتہ چلتا ہے، مگر یوسف کی جمال کے گھر والوں سے محبت دیکھ کر پیرو خود کو بحیثیت قاتل تھانے پیش کر دیتا ہے۔ اب یوسف غصے میں گلشن کے کوٹھے پر جا کر اسے دبوچ لیتا ہے اور اس سے یہ اگلوا لیتا ہے کہ جمال کے قتل کروانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ وہیں پر زرینہ کو پیرو کی قربانی کا پتہ چلتا ہے اور وہ اندر چھپے جمال کو جا کر ساری صورتحال بتا دیتی ہے، جسے سن کر جمال کا دل پیرو کی طرف سے صاف ہو جاتا ہے اور وہ گاؤں کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ادھر گاؤں میں مظہر شادو کو اٹھانے پہنچ جاتا ہے، لیکن واپس جاتے ہوئے شہر سے آتی گلشن اور یوسف سے اس کا سامنا ہو جاتا ہے۔ گلشن یوسف کو مظہر کی نشاندہی کرتی ہے، جس پر یوسف مظہر کو مار مار کر اسے بے ہوش کر کے اس کے گنڈوں کے پیچھے نکلتا ہے۔ جمال کی ماں تھانے پہنچ کر پیرو کو شادو کے اغوا کا بتاتی ہے، جس پر پیرو بھی وہاں سے شادو کو بچانے دوڑتا ہے، مگر اسی دوران جمال بھی وہاں آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر اس کی ماں حیران اور خوش ہوتی ہے، مگر غم زدہ ہو کر اس کو شادو کے اغوا کا بھی بتاتی ہے۔
अब यूसुफ, पीरू और जमाल मजहर के पीछे होते हैं और उनकी मां पुलिस के साथ उन सब के पीछे आ रही होती है। तीनों मिलकर मजहर के गुंडों को घेर कर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इसी लड़ाई में मजहर जमाल को मारने की कोशिश करते हुए यूसुफ के हाथों मारा जाता है और पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। जमाल और पीरू फिर एक हो जाते हैं और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूरजहां, नसीम बेगम, रूना लैला और मसूद राना के गाए गानों की शायरी हसीन कादरी ने की, जिनका म्यूजिक बाबा G.A. चिश्ती ने तरतीब दिया। इनमें मैडम नूरजहां ने 4, नसीम बेगम ने 2, रूना लैला ने 1 और मसूद राना ने 1 सोलो गीत गाया। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूरजहां के ए वी दिन आंदा ए कदी कदी ये गीत अदाकारा आलिया पर पिक्चराइज हुआ। जा वे जा शराबिया जा तू डोलना ये गीत अदाकारा साइका पर अक्सबंद किया गया। की वसाखी आई नी मां ना कोई दिसदा सज्जन बेली ये गीत अदाकारा फिरदौस पर फिल्म बंद हुआ। मेहंदी वाले हथ हुन छेती छेती जोड़ांगी ये गीत अदाकारा फिरदौस पर शूट किया गया। नसीम बेगम के अखियां नी अखियां लड़ियां नी लड़ियां ये गीत अदाकारा फिरदौस पर पिक्चराइज हुआ। वे ना समझा वे ना दाना ये गीत अदाकारा आलिया पर अक्सबंद किया गया। रूना लैला का जीवे वे दिलदारा तू कवे ते मैं खलोती रवां दिन सारा ये गीत अदाकारा आलिया पर फिल्माया गया। मसूद राना का मशहूर जमाना गीत ओहो बेईमान फिर चेते आ गया जेड़ा साडे मुंह नू शराब ला गया ये गीत अदाकार एजाज पर शूट हुआ। ओ बेईमान फिर चेते आ गया जेड़ा साडे मुंह नू शराब ला गया। नाजरीन, ये फिल्म 27 मार्च 1970 बरोज जुमा को पंजाब और 29 मई 1970 बरोज जुमा को सिंध सर्किट में नुमाइश के लिए पेश की गई। कराची में इसे रियो, नायाब, जीनत, किस्मत, रॉक्सी, हैदराबाद के कोहेनूर, लतीफाबाद के शाहीन, फैसलाबाद के मिनरवा और लाहौर के नगमा में रिलीज किया गया। फैसलाबाद के सिनेमा की मालूमात के लिए हम जनाब जवार कामरेड के मशकूर हैं। इस फिल्म ने मेन सिनेमाओं में 16 हफ्ते और बाकी सर्किट में 10 से 11 हफ्ते बिजनेस किया। यूं ये फिल्म प्रोड्यूसर का नुकसान बचाने के साथ साथ साल की 8वीं औसत फिल्म भी करार पाई और पाकिस्तान की फिल्मी सनत के माजी की एक खूबसूरत याद बनकर रह गई। तो ये था फिल्म यार ते प्यार का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।